میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ جو ریلوے لائنز ہمارے یہاں پہ بچھیں، ویسے تو انگریزوں نے پہلا جو کام شروع کیا وہ کراچی سے اوپر کی طرف انہوں نے بچھانی شروع کی، لیکن 20ویں صدی کے شروع تک کافی ساری لائنیں بچھ گئی تھیں۔ اس میں سے ایک جو تھی جو 20ویں صدی کے اندر بچھنی شروع ہوئی وہ تھی جو کہ اٹک سے، جسے اس زمانے میں کیمل پور کہتے تھے انگریز، وہ وہاں سے وہ جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف چلتی تھی اور بڑے بڑے ایک ریموٹ سے علاقے میں سے گزرتی تھی اور ٹوٹے پھوٹے علاقے میں سے۔ یہ آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں یہ گوگل ارتھ سے لیا ہوا ایک نقشہ ہے، یعنی آپ دیکھ لیجئے پہاڑیاں ہیں، ندیاں ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، اس میں سے انہوں نے وہ لائن گزار کے نیچے داؤد خیل اور کالا باغ سے ہوتی ہوئی پھر وہ نیچے چلی جاتی تھی، ڈیرہ غازی خان سے آگے کشمور اور سندھ کے ساتھ ملتی تھی۔ تو یہ جو لائن تھی، اس کے اوپر یہ جو علاقہ ہے اٹک سے لے کے داؤد خیل تک، یہ پہاڑی ٹوٹا پھوٹا علاقہ ہے اور اس میں ریلوے اسٹیشن بڑے دلچسپ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ سواں برج ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس کا نام ہی سواں برج ریلوے اسٹیشن ہے۔ وہ یوں کہ اس کے سے بالکل ادھر کوئی 400-500 گز ایک طرف سائڈ پہ سواں ندی گزرتی ہے، جو کہ مری کے پاس سے نکلتی ہے راولپنڈی سے ہو کے، اور پھر یہاں بالکل ساتھ میں سندھو گزرتا ہے تو سندھو میں جا کے گرتی ہے۔ کبھی تو یہ ندی تھی، اب تو سارا اس میں سویج بھرا ہوا ہے، راولپنڈی اسلام آباد کا سارا گند بالکل بدبودار، اور وہ صرف ساون بھادوں میں جا کے یہ صاف ندی کے طور پہ نظر آتی ہے، باقی گند ہی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر پل بڑا ڈرامٹک ہے، کافی اونچا پل ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ پل جو ہے اس وقت پاکستان کا ریلوے بریجز میں سب سے اونچا پل ہے، جو زمین سے اوپر جس کا اونچائی سب سے زیادہ ہے۔ یعنی اس کے جو برج پیئرز ہیں، جن ستونوں پہ وہ کھڑا ہے، وہ سب سے زیادہ اونچائی کے ہیں، کوئی 60 میٹر ہوں گے میرا خیال ہے، مجھے صحیح آف ہینڈ اب یاد نہیں ہے۔ ایک بار وہاں نیچے میں نے الٹی میٹر لے کے کھڑے ہو کے پہلے ندی میں وہ ریڈنگ لی اور پھر اوپر آ کے لی، تو میرا خیال ہے کوئی 55-60 میٹر بنتا تھا۔ بہرحال یہ ریلوے اسٹیشن اس طرح سے ہے کہ یہ داستان میں اس کی پہلے سنا چکا ہوں۔ ایک تو ریموٹ تھا، ایک زمانہ یہ تھا آج سے کوئی 20 سال پہلے، یعنی جب یہ 21ویں صدی چالو ہوئی ہے تو اس وقت تک سواں برج پہ پہنچنے کا رستہ کوئی نہیں تھا، آپ ٹرین کے ذریعے ہی آ سکتے تھے۔ تو میں جب آج سے کوئی 10-15 سال پہلے گیا تو وہاں میں نے جو اسٹیشن ماسٹر تھا ان سے میں نے پوچھا تو کہنے لگے نہیں جی اب ایک رستہ ہے لیکن موٹر سائیکل پہ ہی آ سکتے ہیں آپ، اور وہ رستہ یوں ہے کہ ایک دو جگہ موٹر سائیکل پہ بھی ذرا خطرناک ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ اتنی ہے زمین کی کہ وہاں سے آپ گزرنا محال ہے ذرا۔ تو میں جب گیا تھا تو میں ٹرین پہ ہی گیا تھا اور رات وہاں رہا تھا، اور پھر وہاں سے ٹرین پہ ہی واپس اٹک آیا تھا۔ اس سے آگے ایک اور ریلوے اسٹیشن تھا جہاں میں اس وقت اس سفر میں پہنچ نہیں سکا، کیونکہ وہ ٹرینز ہی اب اتنی تھوڑی ہیں۔ یاد ہوتا نا کہ جیسے پہلے زمانے میں کبھی ٹرینز چلا کرتی تھیں 6, 7, 8, 10 گزر جایا کرتی تھیں یہاں سے، اب تو میرے خیال ہے لے دے کے اکا دکا ٹرین ہی کوئی گزرتی ہے۔ وہ تھا مسان کا ریلوے اسٹیشن، وہ اس سواں برج کے ریلوے اسٹیشن سے تھوڑا اور ساؤتھ کی طرف ہے، کوئی میرے خیال ہے 12-15 کلومیٹر ہوگا۔ وہ مجھے دیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ سن 2022 میں میاں والی میں تھا، وہاں میرا دوست خرم شہزاد ڈپٹی کمشنر تھا، تو میں نے اسے کہا یار وہ ذرا پتہ کر کے بتاؤ کہ سواں برج پہنچ کیسے سکتے ہیں۔ تو اس کے جو سٹاف کے لوگ تھے وہ اب سارے بادشاہ ہوتے ہیں نا اس علاقے کے، انہوں نے تو ایک چپا پتہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اتھے جانا سے کوئی اوکھا نہیں ہے، وہ تو تسی سیدھا جا سکتے ہو۔ میں کہا ہیں یہ کیا، کب سے؟ کہنے لگے جی وہ M14 جو موٹر وے ہے
وہ تقریباً بن چکی ہے، وہ اس کے اوپر آپ چلتے جائیں، کہیں آپ کو کچے میں ہونا پڑتا ہے جہاں اس کے ٹوٹے نہیں بنے ہوئے، باقی آپ اس پہ جائیں تو آپ وہ سواں کے بالکل وہ اپنا مسان کے بالکل نزدیک سے گزرتی ہے۔ میں چل پڑا وہاں پہ، ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے ایک بندہ میں نے ساتھ لے لیا کہ وہ مجھے لے چلے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جی یہ جب فاروق لغاری 1990 کی دہائی کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا، تو چونکہ اس کی رشتہ داری، وہ خود تو ڈیرہ غازی خان کا تھا لیکن اس کی رشتہ داری یہاں کالا باغ میں بھی تھی، تو اس نے ایک سڑک بچھوائی تھی جو کہ اسلام آباد راولپنڈی سے نیچے میاں والی اور کالا باغ تک آتی تھی، لیکن وہ چونکہ جلدی اس کی چھٹی ہو گئی تو وہ سڑک پوری نہ ہو سکی۔ یہاں پہ اسی قسم کے ایڈ ہاک کام ہی ہوتے ہیں نا، بندہ گیا تو کام رک جاتا ہے، تو وہ سڑک پوری نہ ہو سکی، اس لیے مسان ساری زندگی دور افتادہ ہی رہا، وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں پہنچنے کا جو واحد طریقہ تھا وہ ٹرین پہ ہی تھا، لیکن یہ 2022 میں وہ M14 بالکل اس کے نزدیک سے گزرتی تھی، تو وہاں میں گیا۔ ریلوے اسٹیشن یہ بھی بڑا رومانٹک قسم کا ہے۔ یہ جو ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریلوے اسٹیشن کا پچھلا حصہ ہے، یعنی ریئر ہے ریلوے اسٹیشن کا۔ پلیٹ فارم تو خیر ہے نہیں وہاں پہ، ایک بس لائن گزر رہی ہے، تو جو منہ ریلوے اسٹیشن کا لائن کی طرف ہوتا ہے، اس طرح کے چھوٹے ریلوے اسٹیشنز کا، اس کو ہم اس کا سامنا مانتے ہیں۔ تو یہ پچھلا حصہ ہے، اس میں ایک ویٹنگ روم تھا، باقی اسٹیشن ماسٹر صاحب کا کمرہ تھا، ایک ٹکٹ گھر تھا۔ ٹکٹ تو پتہ نہیں کبھی کسی نے لیا ہوگا کہ نہیں، بہرحال اب کون سا وہاں سے ٹرینز گزرتی ہیں، جو گزرتی ہیں تو وہ یہاں رکتی نہیں ہیں، وہ یہ رستہ وہی ہے جو کہ پشاور سے آ کے اپنا نیچے اٹک سے ہوتا ہوا پھر کندیاں اور وہ کرتا کرتا سیدھا ڈیرہ غازی خان سے کشمور، اور وہاں سے وہ انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے جو ہے وہاں اس کے اوپر سے کراچی پہنچ جاتا ہے۔ یہاں اب ٹرینز رکتی نہیں ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا یعنی ریئر سائیڈ ہے، پچھلا حصہ ہے، اور ہے مزیدار ذرا اسٹرکچر اس کا، جیسے کہ وہ انگریز بنایا کرتے تھے۔ ایک برآمدہ بھی ہے جس میں لکڑی کا استعمال کافی ہوا ہے، اور اگلی طرف اگر آپ آئیں جو ریلوے لائن کی سائیڈ ہے اس طرف، جو کہ مغرب کی طرف ہے، اس کا منہ جو ہے، تو وہاں آپ کو یہ اس طرح سے نظر آتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو سفیدہ ہے جسے یوبیکوٹس کہتے ہیں، سفیدہ، وہ ہر جگہ ہے نا پاکستان میں، وہ آپ سست سے چل پڑیں جیونی تک آ جائیں، ہر جگہ ہم نے سفیدے ٹھوکے ہوئے ہیں۔ وہ یہاں پہ بھی وہ سفیدہ ٹھوکا ہوا ہے، حالانکہ یہاں لوکل درخت چل سکتا تھا پھلائی کا، لیکن وہ نہیں ہم نے لگانا سفیدہ ہے۔ وہ ہمارا احساس کمتری جو ہے نا، وہ ہماری جان کھا گیا ہے، بس کچھ نہ پوچھیں کہ کتنا ہم میں احساس کمتری ہے۔ باہرلی چیز ہونی چاہیے، اندر دی کوئی شے نہیں ہے، دیسی شے نہیں، پینڈو لگتا ہے بندہ۔ تو یہ مسان ریلوے اسٹیشن ہے، اور اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کو خواہش ہوتی ہوگی مسان کو دیکھنے کی، میری طرح شاید کم ہی ہوں گے، لیکن اگر اب آپ کو ہے کوئی شوق مسان دیکھنے کا تو اب آپ راولپنڈی سے M14 کے ذریعے، اگر تو وہ مکمل ہو گئی ہے، پھر آپ یہاں آ کے اگر انٹرچینج ہوگا کوئی تو آپ اتر سکیں گے، ورنہ تو وہ چونکہ لمیٹڈ ایکسس سڑکیں ہوتی ہیں تو اس پہ اترنا مشکل ہے۔ لیکن میاں والی کی طرف سے اگر آپ آئیں تو وہ جو رستہ فاروق لغاری نے بنوانا شروع کیا تھا وہ اس کے نزدیک سے ہی گزرتا ہے، اور وہ آپ کو گوگل ارتھ کے اس نقشے میں ہلکا سا نظر بھی آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ اتنا دور افتادہ نہیں رہا کہ جتنا آج سے صرف 10 سال پہلے تھا۔